اس کا ایک تو سب سے پہلا جو اقدام ہوا ہے نا وہ کیا مریم نواز صاحبہ نے فوری طور پہ اس ادارے کی اس برانچ کی رجسٹریشن کینسل کر دی ہے. یہ اچھا اقدام ہے, اس کو میں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں. اگر یہ کام ہوا ہے انتہائی غلیظ ہے, انتہائی گھٹیا اور انتہائی برا کام ہوا ہے. ادارے کو اپنے بندے کو پروٹیکٹ نہیں کرنا چاہیے, یہی چیز کالر سے پکڑ کے پولیس کے حوالے کرنا چاہیے. ان بندوں کو قرار واقعی سزا دے اور سرعام پھانسی کی استدعا ہے میری. سرعام انکاؤنٹر نہ کریں ان کا, اس میں لوگوں کو پتہ نہیں لگے گا. ان کو چونکوں میں پھانسی دے کے اور کم از کم 2-4 روز ان کی لاش لٹکتی رہے. اس ادارے پہ ایک پہلے بھی کلچرل کمپلیکس میں ایک واقعہ ہوا تھا جس میں 3 بچیاں فوت ہو گئی تھی. جی بالکل ہوگی. ٹھیک ہے, اس میں ادارے کا تھوڑی سی لاپرواہی کہہ لیں. تب شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے, انہوں نے اس ادارے کے سربراہ پہ 302 کی FIR دے دی تھی, لیکن وہ ختم ہو گئی تھی 2 گھنٹے بعد خارج ہو گئی. آپ نے کیا, یہ ایک انفرادی فعل ہے اس پک اپ والے کا اور اس گارڈ کا. ان دونوں کو ایسی تاریخی سزا ملنی چاہیے کہ کمال ہو جائے. پریڈ کر دیں, دو پھانسی بڑا اچھا سزا ہے, اور چوک میں دو, چوک میں چھپا کے پھانسی نہ دو. ان کا جرم بتاؤ, انہیں دنیا کے سامنے پھانسی دو تاکہ دنیا کو پتہ لگے کہ یار یہاں پہ. اور پھر اس کے کئی سالوں بعد تک یہ واقعہ نہیں ہوگا دوبارہ, میں گارنٹی دیتا ہوں. ایک گورنمنٹ نے اتنی سبسڈیز دی ہیں اربوں روپے کی, ایک چھوٹی سی اور سبسڈی میرے کہنے پہ دے دیں, اور مجھے امید ہے کہ عوام کی آواز بن جائے گی کہ جو بھی بندہ کسی بھی ہسپتال میں مر جائے, ٹھیک ہے, اس کے اوپر اس کے ذمے جتنے بھی پیسے ہونا وہ حکومت ادا کرے, اس کے لواحقین سے نہ لیے جائے. السلام علیکم ناظرین, آپ کا میزبان حسن عسکری, آپ دیکھ رہے ہیں عوامی پاکستان. ناظرین, اسلامی جمہوریہ پاکستان جہاں پہ اسلام کے قوانین لاگو ہونے چاہیے اور یہاں کے لوگوں کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے, اس ملک میں ایک 16 سالہ بچی کے ساتھ ریپ ہو گیا, اور جس ادارے کے ان ملازمین نے اس کے ساتھ ریپ کیا وہ ادارہ ان کو پورا پروٹیکٹ کر رہا ہے, نہ کہ اس بچی کا ساتھ دے. اب یہ کیا معاملات ہیں, یہ تمام باتیں جو ہیں ہم شاہ جی سے پوچھیں گے بھی اور آپ تک پہنچائیں گے بھی, اور کیا حقائق ہیں یہ ہم شاہ جی کو خود بتائیں گے. شاہ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا شاہ جی, مجھے ایک بات بتائیں, سٹل ابھی تک جو ہے یہ ویڈیو بن رہی ہے, بچیوں کو کمروں میں بند کر دیا گیا ہے, ٹھیک ہے, اس بچی کو زخمی حالت میں یا جو بھی ہے بیسمنٹ سے نکالا گیا ہے, ٹھیک ہے, اور ان گارڈز کو ایک چوری کے یعنی کہ الزام میں جو ہے وہ نکال دیا گیا ہے. اب مجھے یہ بتائیں, یہ زیادتی نہیں ہے, ایک گارڈ جو ہے اس بچی کے ساتھ پک اپ والے کے ساتھ مل کے جو ہے زیادتی کرتا ہے, اور اس کو دبانے کے لیے اس کے ماں باپ کو بھی کمروں میں بند کر دیا ہے, اور جو اس کے کلاس فیلو یا سٹوڈنٹس اس کے حق میں بول رہے تھے ان کو بھی کمرے میں بند کر دیا. یہ کیا سین ہے, یہ کیا ہماری ریاست میں ہو رہا ہے؟ اس کا ایک تو سب سے پہلا جو اقدام ہوا ہے نا وہ کیا مریم نواز صاحبہ نے, فوری طور پہ اس ادارے کی اس برانچ کی رجسٹریشن کینسل کر دی ہے. یہ اچھا اقدام ہے, اس کو میں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں. دوسرا, ابھی یہ نا متنازع ہے. اچھا, میں آپ کے یہاں پہ بات کاٹ رہا ہوں, یہ ادارے کی رجسٹریشن کینسل کی ہے یا اس برانچ کی ہے؟ یہ ذرا برانچ کی, اس برانچ کی ہے. ادارے نے آگے جو سٹینٹ ہے کہ دوبارہ احتجاج نہ ہو تو اس نے اپنا کیا کہتے ہیں چھٹیاں 2-4-5 دن کی دے دی ہیں کہ لوگ بچے اکٹھے نہ ہو اور ایسے نہ ہو ویسے نہ ہو. لیکن یہ چیز اگر تو دبا رہے ہیں, کیونکہ ابھی تک نا کوئی چیز کلیئر نہیں ہوئی. DIG ایک ذمہ دار سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جون سا ہے نا واقعہ نہیں ہوا. DIG آپریشن کیونکہ پہلا جون سا نا پہنچنا آپریشن واچ اینڈ وار جو ڈپارٹمنٹ ہے نا اسی نے پہلے جانا ہوتا ہے. انویسٹیگیشن والے تو اگر FIR درج ہوگی تو ان کی انوالومنٹ ہوگی. تو اس میں DIG صاحب اس واقعے کو ڈینائی کر رہے ہیں, اور جو آپ کے وزیر قانون ہیں وہ مان رہے ہیں. اگر صرف DIG صاحب بات کرتے نا اور وزیر قانون نہ مانتے تو اس واقعے کو ہائپ نہیں ملنی تھی. لوگوں نے کہنا تھا DIG اتنی ذمہ دار سیٹ ہے. اب جو نا یہ اور متنازع ہو گیا ان دونوں مختلف بیانات سے. ہاں, اب اس میں جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ اس کی پہلے انکوائری ہو, آفٹر دیٹ اس پہ FIR ہو, اور ادارے کو میں ایک مشورہ دوں گا کہ اگر ایک محلے میں ایک بندہ غلط کام کرتا ہے تو اس میں پورا محلہ تو چور نہیں بن جائے. بالکل اسی طرح اگر یہ کام ہوا ہے انتہائی غلیظ ہے, انتہائی گھٹیا
اور انتہائی برا کام ہوا ہے. اور اس میں ادارے کا کیا قصور ہے؟ ادارے کو اپنے بندے کو پروٹیکٹ نہیں کرنا چاہیے, یہی چیز اسے کالر سے پکڑ کے پولیس کے حوالے کرنا چاہیے. یہ بات چھپے گی نہیں. اس کے چھپنے کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں نا, آپ نے ایک واقعہ دیکھا تھا کہ ایک واقعہ موٹر وے پہ ہوا تھا. جی بالکل بالکل بالکل. وہ خاتون آج تک سامنے آئی نہیں آئی نا. تو اس وجہ سے کہ ہمارے معاشرے کا سسٹم ہے کہ ہم اس طرح کے واقعات کو جس فیملی کے ساتھ ہوتا ہے نا, وہ خود اس پہ پردہ ڈالتے ہیں, وہ اس کو ڈمپ کرتے ہیں. ہاں جی, آپ معذرت آپ کی بات کاٹی, لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر کسی کا نام آ جائے, کیونکہ فیمیل پرسنالٹیز ہیں, آپ بات کو سمجھیں ذرا, کیونکہ اس میں وکٹم ہی یعنی کہ فیمیل ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اب اگر ان کا نام آ جائے تو آپ کو بھی پتا کہ ہمارا معاشرہ کیسا ہے, ان کو ایکسیپٹ کرنے میں کئی سال لگ جائیں گے کہ وہ اس فیمیلز کو ایکسیپٹ کرتا ہے. آپ بات کو سمجھیں. میں آپ کی ساری بات میں نے پہلے ہی کہہ دی ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح خواتین کو سامنے نہیں لاتے, اس طرح کے کیس کو دبایا جاتا ہے. لیکن ریاست کا کام ہے کہ اس فیملی کی عزت کو بھی ملحوظ خاطر رکھ کے ان بندوں کو قرار واقعی سزا دے, اور سرعام پھانسی کی استدعا ہے میری. سرعام انکاؤنٹر نہ کریں ان کا, اس میں لوگوں کو پتہ نہیں لگے گا. ان کو چونکوں میں پھانسی دے کے اور کم از کم 2-4 روز ان کی لاش لٹکتی رہے, تاکہ جیسے پپو کے قاتلوں کی لٹکی تھی, یاد ہوگا آپ کو 84 میں بچے کو ایک قتل کر دیا تھا, تو اس کے قاتلوں کی انہوں نے جیل روڈ پہ جو ہے وہ لاش لٹکائی تھی. اس طرح کا کام اب کرنا پڑے گا. اس طرح یہ گندگی نہیں رکے گی. اور اگر ڈی آئی جی آپریشن سچے ہیں, وہ یہ واقعہ میری دل سے دعا ہے کہ یہ نہ ہوا ہو. اگر تو وہ سچے ہیں اور یہ واقعہ نہیں ہوا, تو پھر اب سائبر کرائم کو سیریس ہو کے اس پہ سٹیپ لینا پڑے گا, تاکہ سائبر کرائم یہ پتہ کرے کہ یہ رومر اڑائی کس نے. اور اگر وزیر قانون سچے ہیں تو پھر ان کو, گورنمنٹ کو, جو ہماری موجودہ گورنمنٹ ہیں, ان کو یہ سٹینڈ لینا پڑے گا کہ جس نے بھی اس واقعے کو چھپانے کی کوشش کی ہے اس کی سرزنش بھی کرنی چڑھے گی. اور اگر سرزنش سے بہتر وہ اقدام کر سکے تو اس کو سیٹ اس کی ختم کر دینی چاہیے, ایسے بندے کی جو کسی کی عزت کی خاطر ایک کرمنل کو ڈیفینڈ کرنا. اگر ایک واقعہ ہوتا ہے کرائم کا, میں اس کو چھپاتا ہوں, تو جرم چھپانے کی دفعہ میرے اوپر بھی لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ بالکل لگے گی, بالکل. ہاں, تو اس وجہ سے اس طرح کا کام کرنا چاہیے. اس ادارے پہ ایک پہلے بھی کلچرل کمپلیکس میں ایک واقعہ ہوا تھا جس میں 3 بچیاں فوت ہو گئی تھی. جی بالکل ہو گئی. ٹھیک ہے, اس میں ادارے کا تھوڑی سی لاپرواہی کہہ لیں. تب شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے, انہوں نے اس ادارے کے سربراہ پہ 302 کی ایف آئی آر دے دی تھی, لیکن وہ ختم ہو گئی تھی 2 گھنٹے بعد خارج ہو گئی. وہی ختم ہو گئی تھی, یہی میں کہنا لگا ہوں. تو یہ سارا کوئی دیکھنا پڑے گا. ادارے کے مالک کا اس میں قصور کوئی نہیں ہوتا. میرا ملازم کوئی کرائم کرتا ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ نہیں, آپ کا کوئی قصور نہیں ہے, لیکن کی نیگلیجنس تھوڑی بہت ہے. وہ ادارہ اگر اس بات سے ڈرتے اس واقعے کو چھپا رہا ہے نا کہ یار یہ نا ہماری عزت پہ فرق پڑے, یار آپ کی عزت پہ کیسے فرق پڑے گا؟ آپ نے کیا. یہ ایک انفرادی فعل ہے اس پک اپ والے کا اور اس گارڈ کا. ان دونوں کو ایسی تاریخی سزا ملنی چاہیے کہ کمال ہو جائے. سر میں کہنا تو نہیں چاہتا ہوں, لیکن ایک سابقہ حکومت گزری ہے, اس میں بھی یہ واقعہ ہوا تھا جو آپ نے ابھی عرض کیا ہے کہ موٹر وے والا. اس میں اس حکومت کے بڑے بڑے وزیروں نے یہ کہا تھا کہ اس طرح کے مجرموں کو جو ہے نا وہ مردانگی سے جو ہے ہٹا دینا چاہیے, فارغ ہی کر دینا چاہیے, ان کا پریڈ کر دینا دو. پھانسی بڑا اچھا سزا ہے, اور چوک میں دو, چوک میں چھپا کے پھانسی نہ دو. ان کا جرم بتاؤ, انہیں دنیا کے سامنے پھانسی دو تاکہ دنیا کو پتہ لگے کہ یار یہاں پہ. اور پھر اس کے کئی سالوں بعد تک یہ واقعہ نہیں ہوگا دوبارہ, میں گارنٹی دیتا ہوں. اچھا شاہ جی, مجھے یہاں پہ ایک بات بتائیں, یہ ویڈیوز بھی چل رہی ہیں, میں نے آپ کو بھی دکھائی ہیں کہ وہ دیکھیں کہ وہ بچیوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, وہ بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, حالانکہ یہ ہمارے مستقبل کے ممار ہیں. انہوں نے ہی ہمارا مستقبل آگے سامنے. یہ جو لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے نا, جس کا اب دیکھیں نا, میرے پاس اور ذریعہ کوئی نہیں ہے, میں احتجاج ہی کروں گا نا. بالکل ہی, میں ہاتھ سے اگر بدلہ لینے کی طاقت نہیں رکھتا تو میں احتجاج تو کروں گا. میرا بالکل اسی طرح. اس میں گورنمنٹ, موجودہ گورنمنٹ سے میری ایک ہمبل سبمیشن ہے, خاص کر میڈم وزیر اعلیٰ سے کریں, کیونکہ وہ عورت ہیں اور وہ اس بات کو سمجھیں گی. آپ کو اس کیس پہ سٹیپ لینا چاہیے. اس کی شفاف انکوائری,
बगैर किसी का, वो प्रेशर लेने वाली नहीं है और उन्हें लेना भी नहीं चाहिए प्रेशर। मैडम वज़ीर आला, मुझे आपसे पूरी उम्मीद है, क्योंकि आप खुद एक लेडीज़ हैं और आप इस बात को समझती होंगी कि हमारे माशरे में ख़वातीन को किस तरह प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए और किस तरह के कवानीन होने चाहिए और इस तरह के दरिंदों से किस तरह बचाना है बच्चियों को। मैडम, इस वक्त तो आप सरबराह हैं और ये आपका हक बनता है कि आप उनकी प्रोटेक्शन करें। अच्छा शाह जी, मुझे ये एक बात बताएं, अब कहा जा रहा था, क्योंकि लास्ट टाइम तक तो हमें यही पता चला था कि उस बच्ची के वालिदैन को भी कमरों में बंद किया हुआ है, ठीक है, यानी कि लग ऐसा रहा कि अदारे की जो आला सतह पे जो इंतज़ामिया है ना, वो इस मामले को पूरा दबाने की कोशिश कर रही है। बंद नहीं कर सकते, वो उनको बिठा के रिक्वेस्ट कर सकते हैं, इस तरह की कोई उनसे कोई बात कर सकते हैं, उनसे जिसे कहते हैं अंडरस्टैंडिंग होंगे। लेकिन अगर तो ये वाकया हुआ है तो उनकी इज्जत को भी मलूज़े खातर रखते हुए इसको ऐसी मिसाल बनाना चाहिए, पुलिस मदई बन जाए ताकि उसके बाप को वकील करने, तो मुमकिन है उस बच्ची का बाप है नहीं है, उसकी फैमिली अदालतों में जाना चाहती है नहीं जाना चाहती। जैसे आज तक उस हमारी बहन, मैं कहूँगा उसको, जिसके साथ मोटरवे पे ज्यादती थी, जी बिल्कुल, उस बहन को छुपाया हुआ है ना, इसी तरह इस बेटी को भी छुपा के जी बिल्कुल कार्रवाई तरीखी हो। इस दफा ऐसी तरीखी हो कि इन्हें सजाए मौत दी जाए। और एक प्रेसिडेंट और एक मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, बच्चों ने एहतजाज किया है, उन पे डीआईजी साहब आपको भी इस तरह तशद्दुद नहीं करना चाहिए था, इससे पुलिस का ग्राफ नीचे आता है। क्योंकि शाह जी देखें ना कि हम भी इस एज से गुजरे हुए हैं, तो बच्चों की बड़ी एफिलेशन होती है कि यार वो मेरा क्लास फेलो था, मेरा ये था। अब बच्चे इस बात पे आके कहीं पे एहतजाज करें कि भाई हमारे क्लास फेलो को हक मिलना चाहिए, मेरे दोस्त को हक मिलना चाहिए। अब उम्र में मुफादात से रिलेशन नहीं बनते, आपको पता, प्यार के क्लियर दिल के रिश्ते होते हैं। तो एक मैं और आपसे गुजारिश करूंगा सीएम साहिबा से कि नासिर बाग को, जी बिल्कुल, नाम भी बता रहा हूं ताकि आपको लोग मुख्तलिफ कहें कि जी रेस कोर्स कर लें, मॉडल टाउन कर लें, नासिर बाग में एहतजाज की इजाज़त दे दें। वहाँ पे आपके इदारे के लोग जो एक आप कबीना बनाएंगे वो बैठे हों, जिस डिपार्टमेंट की वजह से ज्यादती हो वहाँ का वजीर या कोई आला अफसर वहाँ पे मौके पे जाए, लोगों की बात सुने और आप लोग उस पर एक्शन लें। फिर आप सड़क पे कोई एहतजाज करें तो उस पर तशद्दुद भी करें, उसको जैसे मर्जी रोकें। सड़कें ब्लॉक करना है बुरी चीज़ है, कई लोगों की जिंदगियों के नुकसान हो जाते हैं, कई मरीज मर जाते हैं एम्बुलेंसों में, लेकिन इसमें हुकूमत का कसूर है। आपको चाहिए कि अब हम लोग बहुत डेवलप हो गए हैं, अगर हम इस तरह ट्रेनें चल गई हैं, बसें चल गई हैं और बड़ी तरक्की कर गए हैं, मीडिया पे यूट्यूब पे, तो एक ये काम आप करवा दें। लाहौर में ये है, बाकी में आप खुद देख लें तमाम इजला में कि कौन कौन सी जगह को आपने वक्फ करना है एहतजाज के लिए, और वहाँ पे अगर आपने उस जगह को परमानेंट करना है तो वहाँ पे आपके इदारों के लोग मौजूद हों, वजीर आए, ये वेले रोटियां खा रहे हैं, इतना काम नहीं कर रहे, इनको इस तरह का अवाम की को रिलीफ देने पे भी लगाए ना। अच्छा शाह जी, आखिर में मैं सवाल करूंगा और ये सवाल मेरे तमाम इंटरव्यू का बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। डीआईजी ऑपरेशन साहब और वजीर कानून साहब, इनका जो इख्तलाफ है, क्या आपको लगता नहीं है कि डीआईजी ऑपरेशन पे हो सकता है कि किसी बासर शख्सियत का कोई प्रेशर हो, उनका ये बयान हो जो वजीर कानून से मैच नहीं कर रहा, कुछ ऐसा आपको लगता है? ऐसी कोई ह्यूमर्स हैं? लगता नहीं है मुझे, अगर है तो इस पे गवर्नमेंट को सख्त एक्शन लेना चाहिए। और एक मैं बात आज के बाद आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी चलाएं। जी बिल्कुल चलाऊंगा। नहीं चलाएंगे तो मैं दोबारा आपको इंटरव्यू नहीं दूंगा। ये सब नहीं, मैं बिल्कुल चलाऊंगा, क्योंकि मेरा चैनल ही अवाम के लिए है। हाँ। और मेरे चैनल का नाम ही अवामी है और मैं अवाम की बात करता हूँ। सर आप बताएं, अवाम के हक में मैं चलाऊंगा। हर जब भी मैं तजिया दूंगा इसमें ये बात जरूर कहूंगा, एक गवर्नमेंट ने इतनी सब्सिडीज दी हैं अरबों रुपए की, एक छोटी सी और सब्सिडी मेरे कहने पे दे दें, और मुझे उम्मीद है कि अवाम की आवाज बन जाएगी कि जो भी बंदा किसी भी अस्पताल में मर जाए, ठीक है, उसके ऊपर उसके जिम्मे जितने भी पैसे हो ना वो हुकूमत अदा करे, उसके लवाहिकीन से न लिए जाए। बाज़ औक़ात लोगों के पास नहीं, वो बेशक प्राइवेट अदारा हो, वो सरकारी हो या नीम सरकारी हो, ये एक रिक्वेस्ट है। मरे हुए की लायबिलिटी हुकूमत आप ले ले, चलो जिंदगी में उसके कुछ सुख गवर्नमेंट की तरफ से आया या नहीं आया, मरे हुए को हुकूमत का फायदा होना चाहिए कोई। और इसमें एक रिक्वेस्ट है, इसमें कोई तफरीक ना करें कि अमीर गरीब जो भी हो, आईडी पाकिस्तान की हो, आईडी कार्ड पाकिस्तान का हो, उसको रिलीफ दिया जाए। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, ये आप प्लीज। नाजरीन बाकी बातें बाद में, पहले शाह जी ने जो रिक्वेस्ट की है, यकीन माने ये कोई नरम दिल, रहम दिल और लोगों का एहसास करने वाले लोग कर सकता है। बहरहाल
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے اور جو اس بچی کے ساتھ ہوا ہے معاملہ، میں چاہوں گا کہ عوام کمنٹ سیکشن میں آ کے آواز اٹھائے اور اس معاملے کو اتنی ہائپ دے کہ اعلیٰ عہدے داروں تک پہنچے، اور اگر اس میں آئی جی صاحب کا اور وزیر قانون صاحب کا کوئی اختلاف کسی پریشر کی وجہ سے نظر آ رہا ہے تو گورنمنٹ کو ان اعلیٰ افسروں کے خلاف بھی کارروائی کرنی چاہیے جو پریشر لے کے تو معاملات کو خراب کرتے ہیں۔ بہرحال ناظرین، یہ تھا پروگرام آپ تک پہنچایا ہم نے، جو بھی تازہ ترین صورتحال تھی اس سے آگاہ بھی کیا، ویڈیوز بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو اگر کوئی بات بری لگی ہو کمنٹ سیکشن میں ضرور آئیے گا، اچھی لگی ہو تب بھی آئیے گا۔ آخر میں اجازت چاہتے ہوئے آپ کا میزبان حسن عسکری آپ کو کہے گا اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔